وائی نیشنز فیل، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا اس رائٹر جو ہیں اس بک کے وہ کیا کہتے ہیں کہ نیشنز کیوں فیل ہوتی ہیں. تو اس کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہ آپ کو ایگزام میں کافی ہیلپ کرے گا. آپ ایگزام میں اپنے اس کو کوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نیشنز کیوں فیل ہوتی ہیں. اس کتاب میں لکھا ہے کہ دو طرح کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز اور ایک ہوتا ہے انکلوزیو انسٹیٹیوشن. اب ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز کیا ہے؟ ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز کچھ اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو پولیٹیسائزڈ ہوتے ہیں، جو جوڈیشلائزڈ ہوتے ہیں، جس میں پاور صرف خاص ایلیٹ کلاس کے پاس ہوتی ہے، اور اکانومی بھی کچھ اس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہے کہ اکانومی کے جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ صرف اور صرف اس خاص کلاس یعنی ایلیٹ کلاس کو ہونے چاہیے. ان انسٹیٹیوشنز میں کرپشن ہوتی ہے، فیوریٹزم ہوتا ہے، نیپوٹزم ہوتی ہے. یہاں پر کوئی بھی میرٹ پر کام نہیں ہوتا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، بلکہ عوام کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو پرووائڈ نہیں کیا جاتا، اور یہاں پر کوئی بھی ڈیموکریٹک رائٹ نہیں دیا جاتا. لا اینڈ آرڈر بہت ہی ویک ہوتا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ پھر غربت ہوتی ہے، رزلٹ پھر نیشن فیل ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا ویشیس سائیکل ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ کرپشن ہوگی تو ملک میں غربت پھیلے گی، غربت پھیلے گی تو مزید کرپشن ہوگی، مزید انسٹیبلٹی ہوگی، اسٹیٹس انسٹیبل ہی رہیں گی، کبھی بھی وہ پراسپیرس یا گرو نہیں کریں گے. اس کے کانٹریری اگر ہم بات کریں تو ایک ہے انکلوزیو انسٹیٹیوشنز. یہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس میں سیاست کا کوئی کام نہیں ہوتا، جوڈیشری کا یا پالیٹکس کا اس میں کوئی کام نہیں ہوتا. یہ اٹونومس ہوتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یہ میرٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے، عوام کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس بھی دیے جاتے ہیں، اور یہاں پہ کوئی بھی سلیکشن ہو وہ اکارڈنگ ٹو دا میرٹ ہوتی ہے. یعنی کہ میرٹ سسٹم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جہاں پر لا اینڈ آرڈر اسٹرانگ ہوتا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ پھر نیشنز گرو کرتی ہیں، نیشنز پراسپیرس ہوتی ہیں، اور نیشنز ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک ویشیس سائیکل ہے. یعنی کہ اگر سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو نیشن اسٹرانگ ہوگی. لہٰذا نیشنز کیوں فیل ہوتی ہیں؟ جب سسٹم ویک ہو، جب انسٹیٹیوشنز ویک ہو، جب لا اینڈ آرڈر نہ ہو، جب ٹرانسپیرنسی نہ ہو، کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، تو پھر ویک انسٹیٹیوشنز ویک اسٹیٹس بناتے ہیں، اور پھر عوام کو اپورچونٹی نہیں ملتی، عوام گرو نہیں کرتی، اور پھر عوام غربت میں پڑی رہتی ہے، اور عوام اس طرح سے پیچھے ہوتی جاتی ہے، اور اسٹیٹس بھی پیچھے ہوتی جاتی ہیں. اس لیے نیشنز فیل ہوتی ہیں، اور اس بک میں بھی یہی لکھا ہے.